جو بھائی اپنی بہنوں کی بد دعا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو چیزیں کبھی نہیں دیتا۔ بہنوں کا پیار تو سب نے دیکھا ہوگا، وہ اپنے بھائی کی خاطر خود قربان ہو جاتی ہیں، مگر اپنے بھائی کی عزت پہ حرف کبھی نہیں آنے دیتی۔ وہ سب کچھ برداشت کر جاتی ہیں مگر اپنے بھائی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ ایک شخص اپنی بہنوں سے نفرت کرتا تھا کیونکہ اس کی بیوی اس کو یہی کہتی رہتی تھی کہ جب بھی وہ گھر آتی ہیں تمہاری ماں سے کبھی پیسے لے جاتی ہیں تو کبھی ماں گھر میں موجود سامان میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیتی ہیں۔ اس کی بس دو ہی بہنیں تھیں جو بھائی کو کبھی کبھی ملتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیوی اس کو ہمارے خلاف باتیں کرتی رہتی ہے۔ ایک دن ماں گھر میں اکیلی تھی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن گھر آئی، ماں کو کھانا بنا کر دیا اور خود بھی کھایا۔ ماں نے اس کو کہا اپنے بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا لے جا، اب گھر جا کر پھر دوبارہ بنائے گی۔ وہ پہلے مانی نہیں مگر ماں نے ضد کی تو ایک برتن میں تھوڑا سا رکھ دیا اور جانے لگی تھی کہ دروازے پہ اس کو بھائی اور بھابھی مل گئے۔ وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیسے یہ تمہاری غیر موجودگی میں گھر سے چیزیں لے جاتی ہیں۔ وہ بولی نہیں بھائی، امی نے مجبور کیا تو میں تھوڑا سا کھانا اس برتن میں اپنے بچوں کے لیے لے جا رہی ہوں۔ بھائی نے غصے میں اس کو تھپڑ مارا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ہر روز کوئی نہ کوئی چیز لینے آ جاتی ہو۔ اس کے ہاتھ سے برتن گر گیا اور سارا کھانا بھی۔ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اس کا دل اتنا ٹوٹ گیا کہ اس کے ہاتھ بھائی کے لیے بد دعا کرنے اٹھ گئے۔ وہ کہنے لگی اے مالک، اس سے اچھا تھا تو ہمیں کوئی بھائی نہ دیتا، آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ کچھ دن گزر رہے تو اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ اس کو ایک کیڑا ہاتھ میں کاٹ گیا، جو زخم بن گیا۔ اس نے پرواہ نہ کی، جو دن بدن بڑھتا گیا اور زخم اتنی بڑھ گیا کہ اس کے پورے بازو میں اس کا اثر پھیل گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر بولا کہ آپ کا بازو کاٹنا پڑے گا کیونکہ اس میں زہر بھر گیا ہے، اگر نہ کاٹا گیا تو یہ پورے جسم میں بھی جا سکتا ہے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا، اب کیا کروں؟ دوسرے دن وہ گھر آیا، ماں سے کہا تو ماں نے یہی کہا کہ بیٹا جان سے تو بڑھ کر کچھ نہیں ہے، زندگی چاہیے تو ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ تمہارے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس گیا اور بازو کٹوا دیا تو ایک دن وہ گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے اتنا بڑی ملی۔ تو اس کے ذہن میں وہ بات آئی کہ اسی ہاتھ سے تو میں نے بہن کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ بہت رویا کہ کتنا بڑا گناہ میں نے کر دیا۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا کہ ماں مجھے معاف کر دے کہ اللہ نے مجھے تھپڑ کی سزا اتنی بڑی دی کہ آج میں بیکار ہو گیا ہوں، میرا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ تو ماں تھی، وہ بولی بیٹا یہ تو رب کے کام ہیں، جو انسان دوسروں کی سنتا ہے اور اپنے بہن بھائیوں پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ ان کو سزا دنیا میں ہی دیتا ہے،
کاش تم نے بہن کو تھپڑ نہ مارا ہوتا۔ جو بھائی اپنی بہنوں کی بد دعا لیتا ہے، اللہ اس کو دو چیزیں کبھی نہیں دیتے، جن میں ایک اس کو دنیا میں کبھی سکھ نہیں دیتا اور دوسرا کبھی اس کو زمانے میں عزت نہیں ملتی، اور نہ ہی رب اپنا کرم اس پہ کرتا ہے۔